تو میں اپنی بہنوں سے بھی عرض کروں گا، باپ کی عزت کو سڑکوں پہ نیلام نہ کرو۔ بیٹیوں سے بھی عرض کروں گا، بہنوں سے بھی، اپنے بھائیوں کی عزت کو نیٹ پر نیلام نہ کرو۔ ایک تحقیق آئی ہے، مرد تھوڑا استعمال کر رہے ہیں، عورتیں زیادہ موبائل استعمال کر رہی ہیں۔ بچیوں کی آئیڈیاں بنی ہوئی ہیں، شادیوں کی تصویریں چڑھی ہوئی ہیں۔ باپ کی عزت نیلام، بھائی کی عزت نیلام۔ وہ جی میں نے اپنی سہیلی کو بھیجی ہے، تو سہیلی خود ہی دیکھے گی، وہ اپنے بھائی کو نہیں دکھائے گی۔ سہیلی خود ہی دیکھے گی، وہ کسی مرد کو نہیں دکھائے گی۔ آج جو صورتحال ہے بے حیائی کی، تاریخ میں سب سے بری صورتحال اس وقت، عورتیں نہیں قابو میں، مرد نہیں کنٹرول کر سکے اپنے گھروں پر، ناکام ہو گئے ہیں۔ تسلیم کر لیں کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں حیا والا معاشرہ تخلیق کرنے، اور ہم ذمہ دار بھی ہیں اس کے۔ جب تک اس ذمہ داری کو نہیں مانیں گے، اصلاح کی طرف قدم نہیں اٹھائیں گے۔ ختم ان بیویوں کے دلائیں، ختم ان ہستیوں کے دلائیں جو شرم و حیا کا بیک کروں، عقیدت ان ہستیوں سے جو شرم و حیا کی مجسمہ ہیں۔ حضرت سیدہ خاتون جنت کا فرمان ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا، بیٹی بتاؤ عورت کی حیا کس چیز میں ہے؟ جس طرح استاد شاگرد سے سبق سنتا ہے نا، حضور بھی اپنی بیٹی کی قابلیت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، تو سیدہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، عورت کا پردہ اس میں ہے، نہ عورت کے چہرے کو کوئی غیر محرم دیکھے، اور نہ ہی عورت کی نظر کسی غیر محرم کو دیکھے۔ سیدہ خاتون جنت کے وصال کا وقت قریب آیا، اسماء بنت امیس آپ کے پاس حاضر ہے۔ سیدہ خاتون جنت نے فرمایا، اسماء بنت امیس، میرا وصال ہو جائے تو حضور حیدر کرار سے فرمانا کہ رات کے اندھیرے میں میری میت اٹھائیں، دن کے اجالے میں نہ اٹھائیں، تاکہ میرے جنازے پر کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ اور اس کے علاوہ پردے کا کیا کیا انتظام ہو سکتا ہے؟ تو اسماء بنت امیس کہتی ہیں، میں کچھ عرصہ حبشے میں رہی ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ حبشے میں میتوں کے اوپر کھجوروں کی شاخیں رکھ دی جاتی تھی، اور جب میت اٹھائی جاتی تھی تو شاخ جو ہے کھجور کی، وہ شاخیں رکھ دی گئیں، اب وہ پردے کا کام کر رہی۔ تو سیدہ نے فرمایا کہ میرے جنازے پر بھی کھجور کی شاخوں سے پردہ کر دینا۔ اب کتنا اہتمام ہے پردے کا! ایک تو ویسے ہی جنازے پر چادر پڑی ہوتی ہے، دوسرا پہلو کہ جنازے کو رات کے اندھیرے میں اٹھانا، اور تیسرا پہلو کہ کھجور کی شاخوں سے اس کے اوپر پردہ کرنا۔ یہ اہتمام کون کر رہی ہیں؟ بنت رسول۔ آج ہم نے بیٹیوں کے نام تو رکھے کنیز، فاطمہ، لیکن ان کو بتایا نہیں کہ سیدہ کا کردار کیا ہے، سیدہ کا اسوہ حسنہ کیا ہے، انہوں نے ہمارے لیے نمونہ کیا قائم کیا۔ حسنین کریمین آئے، 7 سال 8 سال عمر ہے، بی بی زینب کی عمر تو اس سے بھی تھوڑی، ام کلثوم کی عمر تو ان سے بھی تھوڑی ہے۔ سیدہ نے اپنے بچوں کو تیار کیا ہے، پیار کی ہے، اور فرمایا جاؤ نانا جان کے مزار پر۔ حسنین کریمین، آخری ملاقات ہے آج اپنی والدہ سے۔ حسنین کریمین حضور کے روضہ پاک پر، اور ادھر سیدہ نفل ادا کرتی ہیں، سر سجدے میں رکھتی ہیں، دعا کرتی ہیں، آخری لمحے ہیں۔ اسماء بنت امیس کہتی ہیں، میں نے سنا کہ سیدہ نے دعا کیا مانگی ہے، پروردگار حضور کی امت کو بخشش عطا فرما۔ امام حسن مجتبی روایت کرتے ہیں کہ میری والدہ ساری رات عبادت کرتی اور اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی تھیں، آخر شب دعا کرتی تو کیا کہ پروردگار حضور کی امت کو بخشش عطا فرما۔ سیدہ خاتون جنت کا وصال مغرب اور عشاء کے درمیان ہوا، اور اسی رات میں ہی، رات کے اندھیرے میں ہی آپ کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ نماز جنازہ تیار ہے، پہلی صف میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں۔ حضور حیدر کرار سے فرماتے ہیں کہ علی جنازہ پڑھاؤ، تو حضور حیدر کرار عرض کرتے ہیں
खलीफतुर रसूल के होते हुए मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकता। खलीफतुर रसूल नमाज जनाजा पढ़ाएं। ये रवायत तबकात इब्ने साद में है, अल-बिदाया वन निहाया में है, और रियादुन नदरा के अंदर फी मनाकिबिल अशरा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की सनद से ये रवायत है कि सैयदा खातून जन्नत की नमाज जनाजा सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ाई। तोहफ़ा इस्ना अशरिया के अंदर शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी ने इसको नकल की है। अस-सुननुल कुबरा के अंदर हज़रत इमाम बहकी ने इसको नकल की है। कितने हवाले हैं इस रवायत पर कि जब सैयदा की नमाज जनाजा का वक्त आया है, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर पहली सफ़ में खड़े हैं, तो हुज़ूर हैदर करार अर्ज़ करते हैं कि आप नमाज जनाजा पढ़ाएं। खलीफतुर रसूल के होते हुए मैं नहीं नमाज जनाजा पढ़ा। वहाँ बाहमी कितनी मोहब्बतें हैं। ये इस्लाम का वक़ार है, इसमें इस्लाम की इज़्ज़त और इस्लाम की शान है। जब सहाबा और अहले बैत की बाहमी मोहब्बत